الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں صحیح دین دیا ہے، صحیح راستے کی ہماری رہنمائی کی ہے۔ اس پر ہم اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں بہت ہی کم ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکتے ہو۔ ہم اپنے جسم میں ہی دیکھ لیں اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں، ہاتھ ہے، آنکھ ہے، پیر ہے، سب کچھ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ لیکن دین اسلام یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی دنیا میں اگر نابینا ہے لیکن راہ حق پر ہے، اسی کے حساب سے وہ عمل کر رہا ہے، تو آخرت میں وہ بینا ہوگا، دیکھے گا، اس کے لیے جنت ہوگی۔ لیکن ایک آدمی اگر دنیا میں بینا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، لیکن راہ حق سے اگر وہ گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے، تو آخرت میں بھی وہ اندھا رہے گا۔ جو دنیا میں اندھا ہے یعنی دین کے اعتبار سے، وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیدھی لکیر آپ نے کھینچی، اس کے بعد دائیں بائیں بھی بہت ساری لکیر آپ نے کھینچی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جو سیدھی لکیر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر انگلی رکھ کر کے فرمائے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ جو سیدھی راہ ہے یہ میری راہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ دائیں بائیں جتنے بھی راستے ہیں ان راستوں پہ مت چلنا، اگر چلو گے تو راہ حق سے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان میں بہت سارے اعتراضات آ بھی رہے ہیں اور اس کے جوابات بھی دیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک اعتراض اب پھر یہ اٹھنے لگا ہے، جب مخالفین کے پاس 20 رکعت تراویح کے سلسلے میں کوئی صحیح حدیث اب نہیں ملی ہے، تو اب ایک اعتراض یہ آ رہا ہے کہ یہ لوگ ساری حدیثوں کو ضعیف کر دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح کے حوالے سے جو روایت ہے وہ سب ضعیف ہے، محدثین نے اس پر ضعف کا حکم لگایا ہے، اور اس کے حوالے سے بہت سارے علماء اور بہت سارے فضلاء نے گفتگو بھی کی ہے۔ تو جو لوگ 20 رکعت کے قائل ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم 20 رکعت ہی کو مانتے ہیں، یہی تراویح ہے، تو جب ان کو یہ پتہ چلا کہ سامنے سے یہ جواب آ رہا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، 20 رکعت والی صحیح ہے، وہ 8 رکعت والی ہے جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، لیکن 20 رکعت والی جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے، تو اب یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ یہ لوگ ساری حدیثوں کو ضعیف کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کیا البانی یہ نبی تھے؟ تو اسی کا میں کچھ جواب دینا چاہوں گا اور کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ لوگ ساری حدیثوں کو ضعیف ٹھہراتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ کم نظری کی علامت اور پہچان ہے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ علماء اہل حدیث ساری حدیثوں کو ضعیف گردانتے ہیں اور ساروں کو ضعیف بنا دیتے ہیں، تو یہ ان کی کم نظری ہے۔ جانتے ہیں وہ لوگ کہ سارے حدیث ان کے یہاں بھی ضعیف نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں اب معاملہ کچھ اور آ رہا ہے، اس لیے چلو سارے کو ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں کہ سارے لوگ ساری حدیثوں کو ضعیف بناتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ ہی کا معاملہ نہیں ہے، اور بھی ان سے جو پہلے تھے ان سے بھی آپ دیکھیں گے تو ان کے یہاں بھی یہ معاملہ تھا، اور انہوں نے کتابیں لکھی اس کے حوالے سے، ضعف اور صحت کے حوالے سے ضوابط اور قواعد نقل کیے، کیونکہ یہ حدیث جمع کا جو معاملہ ہوا یہ بہت بعد کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے اس کو جمع نہیں کیا، کتابی شکل میں نہیں دی اس کو، جیسے کہ قرآن کا معاملہ ہوا، صحابہ کے دور میں جمع ہوا قرآن، لیکن حدیث کا معاملہ اس کے بعد ہوا ہے۔
اب حدیث کا معاملہ ہوا، اسی بیچ میں بہت سارے چور و چکے پیدا ہو گئے تھے، تو منمانی باتوں کو حدیث بنا کر کے داخل کرنے لگے۔ اس لیے علماء نے اس کے حوالے سے ضوابط، اصول اور قواعد کی کتاب تالیف کی، اور اس کے بعد اس پیمانے پر رکھ کر کے جانچنے اور پرکھنے کا ایک انداز اور ایک آئیڈیا بنایا کہ اس کے حساب سے اس کو جانچا جائے، پرکھا جائے کہ کون سی حدیث کس درجے کی ہے، نہیں ہے، کیا اس میں فلاں آدمی جو یہ حدیث بیان کر رہا ہے کیا ان کی ملاقات فلاں سے ہے جسے وہ روایت کر رہا ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے حوالے سے محدثین نے کتاب لکھی، اور کتاب کے اندر جو ضوابط، جو قواعد، جو اصول بنائے، اسی حوالے سے جو محققین ہیں، جو محدثین ہیں، وہ حدیث کی صحت پر حکم لگاتے ہیں یا ذوق پر حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، ذوق میں آتی ہے یا حسن درجے میں آتی ہے یا صحیح کے درجے میں آتی ہے، اس کے حساب سے یہ اصول اور قواعد ہیں۔ اگر نہیں ہے تو بھائی آپ اپنے یہاں کیوں درس و تدریس میں کیوں یہ اصول و ضوابط کیوں پڑھاتے ہیں؟ کس لیے پڑھاتے ہیں؟ جیبی میں، پیکٹ میں رکھنے کے لیے؟ تو شیخ البانی کا معاملہ ہو یا چاہے دیگر کسی اور کا معاملہ ہو، وہ حکم لگایا ہے کہ اس حدیث کے اندر، اور ایک بات یہ بھی جان لے کہ دیکھیں اللہ رب العالمین جس سے چاہتا ہے دین کا کام لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ایک ملکہ اور ایک صفت دے دیتا ہے، کسی فن میں وہ ماہر اور اس فن کا وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، جس کے بنیاد پر وہ پتہ لگا لیتا ہے کہ اس معاملے میں کہاں خرابی اور نہیں ہے، یعنی جو اصول، جو ضوابط اور جو قواعد ہے اس کی بنیاد پر۔ تو بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے علم سے نوازا تھا، تو اس بنیاد پر انہوں نے حکم لگایا کہ اس حدیث کے اندر خرابی کہاں ہے، کیا حدیث کے متن میں ہے یا حدیث کی سند میں ہے، کہاں خرابی ہے، اس کے حساب سے حدیث پہ ذوق اور صحت کا حکم لگایا گیا۔ میرے بھائی، دین کے اعتبار سے اگر کوئی محقق، کوئی محدث اگر کسی حدیث کے اوپر حکم لگاتا ہے، اگر ایک کی بات سے آپ مطمئن نہیں ہے تو دوسرے کی آپ تحقیق دیکھ لینا۔ آپ کے یہاں بھی تو یہ بات ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے، صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، آپ بھی مانتے ہیں، آپ حدیث کی کتاب لائے کہاں سے؟ آپ کے یہاں بھی حکم کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، نہیں ہے۔ رہی بات کسی کے اوپر تہمت اور الزام لگانا کہ وہ حدیث کو ضعیف کہتے نہیں ہے، ضعیف نہیں، حکم لگاتے ہیں وہ کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، نہیں ہے، حکم لگاتے ہیں وہ۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں، دین کو آپ چھوڑیں، یہاں دنیا کے اعتبار سے آپ دیکھیں، آپ کے پاس جب کوئی بیماری ہوتی ہے یا آپ کو کوئی بیماری لگتی ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر چیک کرتا ہے، چیک کرنے کے بعد، اور وہ چیک کس بنیاد پر کرتا ہے؟ ہر عام آدمی نہیں کر سکتا ہے، جس کو مہارت ہے، جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس پیمانہ ہے، اسی پیمانے پہ اس کو جانچے گا نا، اسی حساب سے اس کو وہ چیک کرے گا۔ تو ڈاکٹر کے پاس جو پیمانہ ہوتا ہے، جو علم ہے، جو اصول ہے، جو قواعد ہے، ان کے یہاں جو ان کے علم میں ہے، اس کے حساب سے وہ پرکھتا ہے، جانچتا ہے کہ یہ بیماری کس درجے کی ہے اور کون سی بیماری ہے۔ آپ کو بخار لگا ہوتا ہے، ڈاکٹر بتا دیتا ہے چیک کر کے کہ آپ کو بخار ہے، یا آپ کے خون سے آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ آپ کو بخار لگا ہوا ہے، یا آپ کے ساتھ کون سی بیماری ہے، آپ کے ساتھ کینسر ہے یا کون سی بیماری ہے، بتلا دیتا ہے۔ آپ فوری طور پر مان لیتے ہیں، بھائی ہاں ڈاکٹر ہے۔ کیسے آپ مان لیتے ہیں؟ کس بنیاد پر مانتے ہیں؟ کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے، اس کا ریسرچ ہے، اس نے اس میں ٹائم لگایا ہے، وہ جانتا ہے، اس کو مہارت ہے۔ آپ نہیں لگا سکتے یہ حکم، جس کے پاس علم ہے وہی لگا سکتا ہے۔ آپ اگر ایک ڈاکٹر سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں، دوسرے کے پاس جاتے ہیں، آپ دوسرے سے تحقیق کرواتے ہیں، دوسرے کے پاس جا کے چیک اپ کرواتے ہیں، اور وہاں جا کر کے آپ چیک اپ کروانے کے بعد کہتے ہیں کہ واقعی بیماری لگ گئی ہے، ایسا ہے۔ حدیث کے معاملے میں بھی محققین نے، جس کو اللہ نے علم سے نوازا تھا، حکم لگائے کہ یہ خرابی کہاں ہے، کس بنیاد پر خرابی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ساری حدیثوں کو ضعیف مانتے ہیں، یا ہمارے جو علماء اور جو محققین گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ ساری حدیث ضعیف ہے۔ ہاں، جس حدیث پر حکم لگایا گیا ہے اس حدیث کو آپ ٹٹول سکتے ہیں، اصول اور قواعد آپ کے بھی سامنے ہیں، آپ کے جو بڑے بڑے ہیں،
جن کی کتابیں موجود ہیں ان کے پیمانے کے حساب سے بھی آپ تو چیک کر سکتے ہیں کہ کہاں خرابی ہے اور نہیں ہے۔ تو یہ اعتراض اٹھانا کہ نہیں یہ لوگ ساری حدیثوں کو ضعیف گردانتے ہیں، اصل میں یہ لوگ اس طرح کیوں کر رہے ہیں معلوم ہے؟ کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اب اصل دلیل ہے نہیں، ہمارے پاس تو صحیح پروف ہے نہیں کہ ہم سامنے والے کو پیش کریں، عوام تو بیچاری جاہل ہے، ان کے پاس تو اتنا علم نہیں ہے، تو ان کو تو ہم پڑھا لکھا دیتے ادھر ادھر کہ نہیں ان کی بات مت سنو، اس لیے ہم روکتے ہیں۔ علماء حق کی باتوں کو سننے سے عوام کو روکا اس لیے جاتا ہے کہ عوام اگر سنے گی تو وہ صحیح راستے کی طرف جائے گی، اس لیے یہ لوگ کہتے نہیں ان کی سنو ہی مت، ان کے قریب مت جاؤ، بیٹھو مت، اگر بیٹھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اس لیے بیٹھنے ہی سے روکتے ہیں اور منع اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ بیٹھیں گی عوام تو صحیح راستے کو اپنا لے گی۔ تو یہاں تو پیٹ کا معاملہ آ جائے گا، تو اب پیٹ پہ اب لات مارے گی عوام کہ نہیں بھاگو یہاں سے، تم جو کر رہے ہو اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، جس کے بنیاد پر عوام کو منوانے کے لیے الٹا سیدھا پڑھا کر کے انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے اور ایسے ہی لوگ ہیں جو باطل طریقے سے لوگوں کے اموال اور مال کھاتے ہیں، جس کے حوالے سے قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا یأکلون اموال الناس بالباطل، باطل طریقے سے کھاتے ہیں لوگ، دھوکہ دھڑی سے کھاتے ہیں، انہیں غلط سلط پڑھا کر کے الٹا سیدھا سکھا کر کے اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات ایسی نہیں ہے، اس طرح سے ہے۔ اللہ رب العالمین سے ڈریے میرے بھائی، قرآن اور حدیث ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اس کی پیروی کریں، جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ ہے اس راہ پہ آپ چلیں۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ حق آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی رسول کی مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کی جو راہ ہے اس راہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی راہ چلتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم مدرے کر دیتے ہیں جدھر وہ چل رہا ہے، اور پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ جہنم یہ بری جگہ ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے۔ تو صحیح راستے کی پیروی کرے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ صرف رمضان ہی کا معاملہ نہیں، دیگر اور بھی ہے، شعبان کے حوالے سے من گھڑت اور ضعیف حدیثوں کو بنیاد بنا کر کے عوام میں پھیلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ کرو اور ایسا کرو ویسا کرو، تو ان سب ساری چیزوں سے پرہیز کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔